اب اس رکوع سے ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں، میں انشاءاللہ نمبر وار ان اسباق کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیۃ بینہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے ان کو بھی نعمتیں دی تھیں اور انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی تو ان پر کیا عذاب آیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہمیں یعنی کوئی حکم دیا جائے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پچھلے لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں۔ بعض دفعہ انسان کو جتنے مرضی دلائل دیے جائیں کوئی بات سمجھانے کے لیے، اس کی سمجھ میں وہ بات نہیں آتی، لیکن اگر اسے کسی کی مثال دے دی جائے کہ اس نے ایسا کیا تو اس کے ساتھ ایسا ہوا، فلاں نے ایسا کیا تو اس کے ساتھ ایسا ہوا، تو وہ بات آسانی سے اس کے ذہن میں اتر جاتی ہے۔ تو اللہ بھی ہمیں فرما رہے ہیں کہ پچھلی امتوں کے جو تجربے ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ اور انہی غلطیوں کو دوبارہ نہ دہراؤ جو پچھلی امتیں کر چکی ہیں۔ تو اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کسی کے تجربے سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہم کوئی بھی جب کام کرتے ہیں، چاہے وہ دین سے اس کا تعلق ہو یا دنیا سے، ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ اس کام کو ہم سے پہلے لوگوں نے کس طرح کیا ہے اور ان کو کیا فائدے یا کیا نقصانات ہوئے۔ ہر کام کو ہم چاہتے ہیں کہ زیرو سے شروع کریں ہم۔ تو یاد رکھیے، تعلیم کا میدان ہو، ٹیکنالوجی کا میدان ہو یا دین کا معاملہ ہو، ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے ماہرین یا وہ لوگ جو یہ کام پہلے کر چکے ہیں ان کے کیا تجارب ہیں اور ان تجارب سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اللہ نے نعمت کی ناقدری کو نعمت کے تبدیل کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ نعمت تبدیل کرنا کیا ہے؟ میں آپ کو کوئی چیز بطور گفٹ کے دیتا ہوں، تو کیا کیا، وہ گفٹ اٹھا کے کسی اور کو دے کے اس کے بدلے میں کوئی اور چیز لے لی، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ نے وہ نعمت تبدیل کر دی۔ تو یہاں کیا ہے، اللہ نے جب کسی قوم پر کوئی انعام کیا، کوئی احسان کیا اور اس قوم نے اس کی ناقدری کی، تو اللہ نے اس ناقدری کو نعمت کی تبدیلی سے تعبیر کیا ہے۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ گویا آپ نے وہ احسان اور نعمت اٹھا کے کسی اور کو دے دی اور اس سے پھر عذاب آپ نے لے لیا۔ نعمت کا الٹ ہوتا ہے عذاب۔ تو یعنی نعمت کی ناقدری یہ اتنا احمقانہ کام ہے اور اتنا گھاٹے کا سودا ہے، جیسے آپ نے کسی کو اپنا گفٹ دے کے، شہد کی بوتل تھی آپ کے پاس گفٹ کے طور پہ، آپ نے وہ بوتل کسی کو پکڑائی اور زہر کی بوتل لے لی اس کے بدلے میں۔ تو اس لیے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری سے ہمیں بچنا چاہیے کہ اگر نعمت نہ ملے پھر انسان اللہ کی نافرمانی کرے تو یہ بھی جرم ہے، لیکن نعمت ملنے کے بعد ناشکری کرے اور نافرمانی کرے تو یہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اللہ فرماتے ہیں جو نافرمان لوگ ہیں وہ اللہ کے فرما برداروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ پوری شریعت کو فالو کریں گے، پورے اسلام کو فالو کریں گے، تو کچھ نہ کچھ مذاق دنیا دار لوگ آپ کا اڑائیں گے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مشہور مقولہ ہے کہ جو آدمی سب میں محبوب ہے، ساری دنیا اس کو پسند کرتی ہے، فرمایا کہ اس بات کا امکان ہے کہ یہ آدمی اللہ کا نافرمان ہو، مداہن ہو۔ مداہن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شریعت کے معاملے میں مضبوطی نہ دکھا رہا ہو، اس لیے کہ سب جب ہی خوش ہو سکتے ہیں جب آپ اللہ کو ناراض کریں۔ اگر آپ اللہ کو خوش کریں گے تو کچھ لوگ آپ سے خوش ہوں گے اور بہت سے لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کی ناراضی کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بے دین لوگوں کا ناراض ہونا اور آپ کا تمسخر کرنا خود آپ کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہوگی، کیونکہ اللہ نے اہل ایمان کی جو علامت بیان کی ہے اور نافرمانوں کی جو علامت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ نافرمان مذاق اڑاتے ہیں اور اہل ایمان کی علامت یہ ہے کہ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے پھر اس میں تسلی بھی دے دی کہ یہ دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں اہل ایمان کا مقام اونچا ہوگا۔ قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ یہ لوگ پھر مذاق اڑائیں گے ان لوگوں کا جنہوں نے دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ چوتھے ایک نقطے کی بات ہے بہت اہم۔ اللہ فرماتے ہیں میں جس کو چاہتا ہوں بے حساب روزی دیتا ہوں۔ آج ایک بہت ہی شرمندگی کا مقام ہے کہ جو لوگ دین پہ چلتے ہیں اور ان کا مالی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی وجہ سے ہوا ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، یا پھر یہ شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ اسلام برحق مذہب نہیں ہے، شریعت برحق نہیں ہے۔ اگر شریعت درست ہوتی، اسلام برحق مذہب ہوتا تو ہمیں اسلام پر چلنے سے دنیا کے فائدے حاصل ہوتے۔ تو یہ یاد رکھیے یہ بات غلط ہے
کیونکہ اللہ نے ان آیات میں بتا دیا کہ رزق کی تقسیم کا تعلق کسی کے اچھے یا برے ہونے سے نہیں ہے، اللہ کے راضی یا ناراض ہونے سے نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اس کے لیے اللہ کے الگ قوانین ہیں۔ تو یہ بھی جہالت کی بات ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ یہ سمجھیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، یا آپ کسی دنیا کی مصیبت میں مبتلا ہو گئے اور آپ یہ سمجھیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ میرے پاس لوگوں کی کالز آتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہم مکمل شریعت پہ بھی چل رہے ہیں، دین پہ بھی چل رہے ہیں، پھر بھی گھر میں پریشانیاں آ رہی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ پریشانیاں آنے کا دین پہ چلنے یا نہ چلنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پریشانی کافروں کے پاس بھی آتی ہے، مسلمانوں کے پاس بھی آتی ہے۔ دنیا کے اصول اللہ کے ہاں کچھ اور ہیں اور آخرت کے اصول اللہ کے ہاں کچھ اور ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے محبوب بندے تھے، ساری زندگی بیٹے کی جدائی میں اور پریشانیوں میں گزری ان کی۔ تو کبھی پریشانیوں پر مایوس نہیں ہونا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، اس آیت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ نے توحید کے مذہب کو، یعنی مذہب توحید جو ہے، توحید کی جو دعوت ہے، اس کے درست ہونے کی ایک علامت یہ بیان کی کہ پہلے لوگ سب موحد تھے، توحید پرست تھے، بعد میں دنیا میں گڑبڑ ہوئی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو قدیم چیز ہے، قدیم، وہ صحیح ہوتی ہے، بعد میں جو بھی آ رہا ہے چاہے کتنا اچھا لیبل لگا کے وہ اپنی دعوت دے، وہ غلط ہے۔ یاد رکھیے یہی بات اسلام میں جو مختلف فرقے ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، ان فرقوں میں صحیح کون سا ہے، غلط کون سا ہے، اس کا بھی تعین اسی سے ہوگا کہ جو شروع سے چلا آ رہا ہے وہ صحیح ہے، جو بعد میں پیدا ہوا ہے وہ غلط ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئے نئے پروفیسر آ رہے ہیں اور وہ قرآن و حدیث کی ایسی تشریح کرتے ہیں جو 1400 سال سے امت اس تشریح سے مانوس نہیں ہے۔ تو وہاں بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی پہلے جو امت چلی آ رہی تھی، جو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور مذہب لے کر آئے، اس کو جو لوگ فالو کرتے چلے آ رہے ہیں وہ صحیح راستہ ہے، اور اس صحیح راستے سے جو بھی ہٹے گا، چاہے وہ قرآن و حدیث کا لیبل لگائے، چاہے وہ دلائل کے انبار لگا دے، لیکن اس راستے سے ہٹنے والا وہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جو قدیم مذہب ہے، جس کی نسبت پیغمبر کی طرف ہے، جو پیغمبر سے سینہ بسینہ جو چیز چلی آ رہی ہے، ہمیشہ وہی ٹھیک ہوتی ہے، اور اس سے انحراف کرنے والے لوگ وہ ہمیشہ غلط ہوا کرتے ہیں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، فرمایا اللہ نے کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں میں جو اختلافات ہیں ان میں فیصلہ کر دے، لیکن کتاب نازل ہونے کے بعد بھی اختلاف ہوا، اور اس اختلاف کی وجہ قرآن نے کیا بیان کی؟ آپس کی بغض اور آپس کا حسد۔ تو یاد رکھیے، اچھا یہاں اللہ نے ان اختلاف کرنے والوں میں ایک فریق کو برحق قرار دیا، دوسرے کو باطل قرار دیا۔ اس میں نفی ہے ان لوگوں کی کہ جب بھی کہیں اہل علم کا اختلاف ہوتا ہے تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ دونوں کو غلط کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ دونوں لڑتے رہتے ہیں، یہ دیکھو کیسے بحث کر رہے ہیں، کیسے مناظرہ کر رہے ہیں۔ تو بھائی اختلاف کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو حق کا مخالف ہے۔ جو حق کے دفاع میں اختلاف کر رہا ہے وہ حقیقت میں اختلاف نہیں کر رہا، بلکہ وہ تو اسی پر قائم ہے۔ اختلاف وہ کر رہا ہے جس نے حق کی مخالفت شروع کر دی ہے۔ میرے پاس ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہندوستان میں یہ بڑے اختلافات چل رہے ہیں، فلاں فرقہ صحیح ہے، فلاں غلط ہے، اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں بہت سارے فرقے بنے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان سے یہ بات کہی کہ بھئی جب جو قدیم مذہب چلا آ رہا تھا ہندوستان اور پورے بر صغیر میں، کہ اس وقت کوئی بھی اختلاف نہیں تھا، تو اس قدیم مذہب کی مخالفت جن لوگوں نے شروع کی ہے، اور پھر امت کو دھڑوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑا دیا، وہ لوگ ہیں اختلافات کے ذمہ دار۔ اس کی مثال بعض علماء نے دی ہے کہ اگر گلی میں دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دونوں غلط ہوں، عین ممکن ہے کہ ایک لڑ رہا ہو، ظلم کر رہا ہو، اور دوسرا اپنے دفاع میں لڑ رہا ہو۔ اس لیے کہ دوسرا اگر ہاتھ نہیں اٹھائے گا اپنے دفاع کے لیے تو بیچارہ مار کھاتا رہے گا۔ عوام کی عادت کیا ہے کہ جب بھی دو مولانا لوگوں کو دیکھے گی یا دو مسلکوں کو دیکھے گی کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اختلافات کر رہے ہیں، تو لوگ فوراً کیا کہتے ہیں؟ سارے مولوی غلط ہیں، یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ تو وہی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کون ظلم کر کے اختلاف کر رہا ہے اور کون اپنے دفاع میں اختلاف کر رہا ہے۔ جیسے قرآن نے بھی سب کو غلط نہیں قرار دیا اختلاف کرنے والوں میں، بلکہ قرآن نے کیا کہا کہ جب کتاب ہم نے دے دی تو اس کتاب سے مخالفت کرنے والے، ان کو اللہ نے اختلاف کرنے والوں سے تعبیر کیا ہے۔ اس کتاب پر قائم رہنے والوں میں اور اپنا دفاع کرنے والوں کو اللہ نے اختلاف کرنے والوں سے تعبیر نہیں کیا، بلکہ ان کو تو اللہ نے فرمایا کہ ان اختلاف کرنے والوں میں بعض کو اللہ نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، ایک اور علمی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ
اللہ فرما رہے ہیں کہ پچھلی امتوں میں جو اختلاف کیا جن لوگوں نے، اس اختلاف کی وجہ دلائل نہیں تھی بلکہ بغیم بینہم، آپس کا حسد، بغض اور لڑائیاں جھگڑے، یہ چیز تھی۔ آج ہم امت مسلمہ میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے جو فرقے ہمارے ہاں بنے ہوئے ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں، اس کی بھی وجہ دلائل نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ آپس کا بغض اور عناد، مسلک پرستی۔ فروعی مسائل میں تو یہ بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ نماز کے مختلف احکام ہیں، روزے کے مختلف احکام ہیں، فروعی مسائل، یہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ مثال کے طور پر ایک رفع الیدین کی میں مثال دیتا ہوں جس میں آج کل بہت اختلافات ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے رفع الیدین کر کے نماز پڑھنا بھی، اور رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھنا بھی، اور مجتہدین میں سے بعض مجتہدین اس طرف گئے ہیں کہ رفع الیدین کر کے نماز پڑھی جائے، جیسے کہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، اور بعض ائمہ اس طرف گئے ہیں کہ رفع الیدین ترک کیا جائے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ، اور ایک قول امام مالک سے بھی مروی ہے۔ تو ان کے بھی اپنے دلائل ہیں، تو اور یہ دلائل ایسے ہیں کہ امت ان بحثوں سے فارغ ہو چکی ہے۔ اب جو منصف مزاج آدمی ہے وہ دونوں مذہب کو صحیح کہے گا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپس میں فرقواریت پھیلانے کے لیے، اپنے مسلک کو اونچا اور دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے آپس میں جنگ شروع ہوتی ہے، اور ایک چھوٹے سے مسئلے پر کیسے بغض و عناد اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جبکہ ہم یہ جانتے بھی ہیں کہ صحابہ کرام میں رفع الیدین کرنے والے بھی تھے اور رفع الیدین نہ کرنے والے بھی تھے۔ تو جب اتنی واضح دلیل ہمارے پاس آ گئی تو ہمیں پتہ چلا کہ دونوں نمازیں درست ہیں، مگر آپ دیکھیں اس کے باوجود فرقہ پرست لوگ کیسے ان دونوں مسائل میں غلو کر کے امت کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ تو یہ وہی ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، بغیم بینہم، واضح دلائل آنے کے بعد بھی وہ اختلاف کرتے تھے آپس کے بغض و عناد کی وجہ سے۔ مناظروں میں ہوتا کیا ہے کہ آپ دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ سامنے والے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لڑائی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے دلائل پہ رد کرنا ہے، اس کی صحیح دلیل کو بھی نہیں ماننا، اور اس نے آپ کی صحیح دلیل کو بھی نہیں ماننا۔ تو یہ طریقہ جہاں بھی ہوگا تو وہاں کبھی بھی اختلاف ختم نہیں ہو سکتا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اس آیت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین پر مکمل اس وقت تک چلنا ممکن نہیں ہے جب تک آزمائش کی بھٹیوں سے گزرا نہ جائے۔ آج دیکھا ہوگا آپ نے بینک مینیجر جس سے کہا جائے کہ یہ حرام آمدن ہے آپ چھوڑ دیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر اتنی ہی تنخواہ میں حلال ملے گی تو میں چھوڑوں گا۔ تو بھائی اگر حلال میں بھی آپ کو 2-3 لاکھ روپے مل رہے ہوں اور حرام میں جتنے مل رہے ہیں اتنے ہی حلال میں بھی مل رہے ہوں، پھر یہ آزمائش کہاں سے ہے؟ تو یقیناً حرام سے بچ کے جب آپ حلال کی طرف جائیں گے تو کچھ نہ کچھ آزمائش آئے گی، اس آزمائش کی بھٹی سے گزرے بغیر آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہاں، یہ آزمائشیں مختلف لوگوں پر مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کسی پر آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں، کسی پر آزمائشیں کم ہوتی ہیں، لیکن دنیا میں کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو 100% شریعت کو فالو کرے اور بالکل بھی آزمائش نہ ہو۔ کچھ بھی نہیں ہے تو عبادت خود ایک آزمائش ہے۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا یہ ایک آزمائش ہے، پھر جماعت سے نماز کی پابندی کرنا، کاروبار چھوڑ کے مسجد کی طرف جانا، یہ بھی ایک آزمائش ہے، رمضان میں بھوکا پیاسا رہنا، یہ بھی ایک آزمائش ہے، اپنے مال خون پسینے کی کمائی ہوئی مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، والدین پر، رشتہ داروں پر، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم دین پر ایسے چلیں کہ ہمیں تکلیف نہ ہو، تو یہ ایک خامخواہ کا خیال ہے جس کو ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ یسألونک ماذا ینفقون، اس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کو راضی جب تک نہیں کیا جا سکتا جب تک والدین پر آپ اور اپنے قریبی رشتہ داروں پر اور اپنے جو آپ کے ارد گرد رہنے والے مساکین ہیں، یتامہ ہیں اور مسافروں پر آپ خرچ نہ کریں، ان کی آپ رہنمائی نہ کریں۔ مسافروں کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، بعض دفعہ کوئی اجنبی آتا ہے، وہ علاقوں سے واقف نہیں ہوتا، تو لوگ بجائے اس کے احسان کرنے کے اس کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹیکسی ڈرائیوروں کو کہ کوئی غیر ملکی آ جائے، اس کو بیچارے کو ریٹ پتہ نہیں ہوتے، تو وہ کیا کرتا ہے، ٹیکسی ڈرائیور اس کو لوٹنا شروع کر دیتا ہے، اتنے زیادہ پیسے لیتا ہے اس سے۔ دکاندار کو اگر پتہ چل جائے کہ یہ شخص کسی دوسرے ملک سے آیا ہوا مسافر ہے، اسے یہاں کے ریٹ معلوم نہیں ہے، تو دکاندار اس کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے ان آیات میں مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور فرمایا کہ اجنبی لوگوں کے ساتھ بجائے اس کے کہ اس کو نقصان پہنچاؤ، بلکہ عام آدمی سے زیادہ اس کو سہولت دیا کرو اور اس کی رعایت کیا کرو۔ اور یہ کیونکہ سارے مشکل کام ہیں اس لیے اللہ نے اس میں تسلی دے دی، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ ایک آخری سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جہاد فرض ہے، اور عین ممکن ہے کہ کوئی چیز تم ایسی ہو کہ جو تم ناپسند کرتے ہو لیکن تمہارے لیے اس میں خیر ہو۔ اس میں ہمارے اس نظریے پر رد ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں
یہ جو شریعت کا حکم ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے خیال میں اس میں نقصان ہے، تو اللہ نے بتا دیا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اس لیے اللہ نے بتا دیا کہ تمہیں یہ سوچنے کی اجازت نہیں ہے کہ شریعت کا کون سا حکم فائدہ مند ہے، کون سا نقصان دہ ہے، تم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا کون سا حکم ایسا ہے جو واقعی اللہ کا ہے اور کون سا ایسا ہے جو اللہ کا نہیں ہے، اس کے بعد تمہیں دوسری رائے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ فائدہ مند ہے یہ نقصان دہ۔ آج بہت سے متجددین کیا کر رہے ہیں، شریعت کے احکامات کے بارے میں غور کرتے ہیں اور اس میں منطقیں تلاش کرتے ہیں کہ ایکچولی دیکھا جائے تو یہ جو حکم تھا یہ اس زمانے کے لحاظ سے تھا، اور اس میں چونکہ آج کل نقصان ہو رہا ہے لہذا اس حکم کو چینج کر دینا چاہیے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ عین ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور عین ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ تو ہمیں اپنی پسند یا ناپسند کو نہیں دیکھنا بلکہ ہمیں اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، اور اس میں ہمارے لیے تسلی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کے حکم کو دیکھو گے تو اس میں تمہارے لیے خیر ہے، گو کہ تمہیں وہ خیر نظر نہیں آ رہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسٹارٹ کریں۔ یہ جہاد کا لفظ جو ہے نا لغت میں جہد سے نکلا ہے، جہد کہتے ہیں مشقت، تکلیف، کسی بھی کام میں مشقت ہو، جیسے مجاہدہ، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مجاہدہ، کہتے ہیں اس کام میں مجھے بہت مجاہدہ ہوا، یعنی بہت تکلیف ہوئی ہے، تو قرآن میں یہ جہد کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جاہد الکفار والمنافقین، تو منافق سے تو جہاد نہیں ہوتا تھا، باقاعدہ لڑائی نہیں ہوتی تھی، تو اسی طرح قرآن میں آتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ بھی ہمارے راستے میں جاہدوا یعنی کوشش کریں گے تو ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیں گے۔ تو لیکن قرآن میں جہاد کا لفظ قتال کے معنی میں زیادہ استعمال ہوا ہے، یعنی بعد میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک باقاعدہ ٹرم بن گئی تھی یہ صحابہ ہی کے دور میں کہ ہر محنت اور ہر مشقت کو جہاد نہیں کہا جا سکتا تھا بلکہ باقاعدہ مسلح جنگ لڑنا اسلام دشمنوں سے، تو اس جنگ کو باقاعدہ جہاد سے تعبیر کیا گیا، اور قرآن میں یہ لفظ زیادہ تر اسی معنی میں ہے۔ اب وہ جو قتال کی آیتیں ہیں جن میں لڑنے کا حکم ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو بھی جو ہے وہ لغوی معنی پر لے جاتے ہیں۔ اس کی مثال ہے جیسے صلاۃ کا لفظ قرآن میں دعا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن ہر جگہ دعا کے معنی میں نہیں ہے، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ جہاں بھی آئے گا تو اس سے مراد ایک مخصوص عبادت ہے۔ تو اب اگر کوئی کہے صلاۃ کی اصل وجہ تو چونکہ دعا کے لیے ہے لہذا اقیم الصلاۃ کا مطلب بھی دعا مانگو، یہ بات 100% غلط ہے، اجماع امت کے خلاف ہے، احادیث کے اور صحابہ کی جو تفاسیر ہیں ان کے بالکل خلاف ہے۔ تو ایسے ہی قرآن میں چند مقامات یقیناً ایسے ہیں جہاں جہاد بمعنی جہاد نہیں ہے بلکہ مشقت ہے، لیکن زیادہ تر جو قرآن مجید کی آیتیں ہیں ان میں جہاں جہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ سیاق و سباق سے پتہ چل جاتا ہے، اور احادیث میں جو اس کی تفسیر وارد ہوئی ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے مراد اللہ کی راہ میں قتال کرنا ہے، باقاعدہ لڑنا ہے۔ یہ جو ہے اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم آزمائیں گے لازمی، سوال یہ ہے کہ کیا ہر مسلمان پہ آزمائش لازمی آتی ہے؟ تو یقیناً آتی ہے، البتہ کسی پر زیادہ آتی ہے کسی کے پر کم آتی ہے۔ تو آزمائش میں یہ بھی تو ہے نا کہ آپ کا کسی کام کا دل نہیں چاہ رہا ہو اور آپ کو اس کو کرنے کو مجبور کیا جا رہا ہو، ہر دفعہ انسان کا عبادت میں دل نہیں لگتا، ہر دفعہ آپ کو جو ہے وہ شریعت کو فالو کرنے میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا، کتنا ہی نیک انسان ہو جو نیکیوں کا عادی بھی ہو چکا ہو اسے بھی بارہا اپنے نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ نفس کی مخالفت جیسے ماحول معاشرے کی مخالفت ایک آزمائش ہے، تو ایسے ہی اپنے نفس اور اپنی خواہشات کی مخالفت بھی ایک آزمائش ہے، اور اس آزمائش سے تو ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے۔
غسل کا سنت طریقہ بہت آسان ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث ثابت ہے اور فقہاء نے اس کو کتابوں میں بیان کیا کہ غسل کرنے کے لیے جب بیٹھیں تو سب سے پہلے جہاں نجاست لگی ہے اس کو دور کیا جائے، گندگی جہاں لگی ہوئی ہے اس کو دور کرنے کے بعد استنجا کیا جائے، اس کے بعد پھر مکمل وضو کیا جائے۔ وضو میں یہ ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں پانی کھڑا نہیں ہوتا، جیسے آج کل جو واش روم ہے اس میں پانی بہہ جاتا ہے، تو ایسے میں پاؤں بھی دھو لیے جائیں۔ اور پہلے گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جہاں غسل ہو رہا ہے نا وہیں پانی بھی نیچے کھڑا ہو جاتا تھا، تو اس میں پھر پاؤں آخر میں دھوئے جائیں، لیکن آج کل تو پانی بہہ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کیا آپ نے، اپنے جو جہاں بھی گندگی ناپاکی لگی ہے اس جگہ کو دھو لیا، پھر آپ نے استنجا کیا، پھر آپ نے مکمل وضو کیا، اور اس کے بعد پھر آپ سر پہ پانی ڈالیں، پھر دائیں طرف 3 دفعہ، دائیں طرف 3 دفعہ تو آج کل نہیں ہوتا، پہلے چلو سے غسل کیا جاتا تھا، اب تو یا تو شاور سے لیا جاتا ہے یا یہ کہ بالٹی میں مگا ہوتا ہے اپنے سر پہ ڈالا جاتا ہے، تو وہ شاور سے آپ کو اپنے پورے جسم پہ پانی بہا لیں۔ تو کوئی بھی جگہ اگر خشک رہ گئی بال کے برابر بھی تو غسل نہیں ہوگا، لیکن اس میں وہمی نہیں بننا چاہیے۔ بعض لوگ سارا دن نہاتے رہتے ہیں کہ کہیں جگہ خشک نہ رہ گئی ہو، یہ پھر وہم ہے، تھوڑی دیر میں وہ پورا جسم گیلا ہو جاتا ہے، تو فرض غسل اس سے ادا ہو جائے گا۔ 3 فرض ہیں غسل میں۔ ایک منہ بھر کے قلی کرنا، منہ بھرنے کا مطلب غرارہ کرنا اس میں داخل نہیں ہے، اگر غرارے نہ کریں تو بھی غسل ہو جائے گا، لیکن غرارہ کرنا سنت عمل ہے اور کرنا چاہیے، اگر روزہ نہ ہو تو غرارے بھی کرنے چاہیے، لیکن منہ بھر کے قلی ہو یعنی پورا اچھی طرح پانی لے کے منہ میں ایک دفعہ گھما دیا جائے، اور جو ناک کا نرم حصہ ہے وہاں تک پانی پہنچایا جائے اندر۔ اس میں بھی زیادہ غلو کرنا، وہمی بن جانا، یہ بھی غلط ہے، آرام سے ناک کے نرم حصے تک پانی آرام سے پہنچ جاتا ہے۔ تو خلی کرنا منہ بھر کے، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پہ کم سے کم 1 مرتبہ پانی بہانا، یہ غسل کا فرض ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز چھوٹ جائے گی تو غسل نہیں ہوگا، اور 3 دفعہ بہانا یہ سنت عمل ہے۔ ہاں اگر شاور کے نیچے آپ کھڑے ہو گئے اور آپ اتنی دیر کھڑے ہوئے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہ پانی کسی مگے سے یا ہاتھ سے لے کے اپنے اوپر ڈالتا تو 3 دفعہ وہ بہہ جاتا، اتنا پانی بہہ چکا ہے، تو اتنی دیر شاور کے نیچے کھڑے ہوں گے تو وہ سنت پوری ہو جائے گی غسل کی۔ ہاں غسل کی حالت میں اگر آپ کے کوئی زخم ہے جہاں پانی نہیں پہنچا سکتے تو اس کے اوپر آپ پٹی باندھ کے اس جگہ کو پانی سے بچائیں اور اس جگہ پہ گیلا ہاتھ پھیر کے مسح کر لیں تو بھی غسل ہو جائے گا۔ یہ جیسے ہاتھ پہ پلستر بندھا ہوا ہے بعض لوگوں کے، تو وہ شاپر چڑھا لیں تاکہ پانی نہ جائے اور پورے جسم پہ پانی بہائیں، اتنے حصے کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح زخم کے ساتھ والا ایریا جس کے بارے میں ڈر ہے کہ اگر اس ساتھ والے ایریے پہ پانی گیا تو پانی پھسل کے زخم کی طرف آ جائے گا، تو اس ایریے کو بھی آپ خشک چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایسا ہے کہ اگر وہاں پانی ڈالا تو زخم پہ آئے گا لازمی پانی، تو اتنا ایریا کہ زخم کو بچانے کے لیے ضروری ہے، تو اس ایریے پر آپ پانی نہ بہائیں اور پھر اس کے اوپر آپ ہاتھ پھیر دیں، گیلا ہاتھ۔ ہاں تحیات کے بعد اگر کوئی درود شریف نہیں پڑھتا اور سلام پھیر دیتا ہے تو نماز ہو جائے گی، مگر درود شریف چھوڑنا یہ غلط ہے۔ درود شریف پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، تو اچھا کام نہیں ہے، لیکن نماز ہو جائے گی۔ امام نے اگر سلام پھیر دیا پھر تو آپ کو پھیرنا پڑے گا سلام، پھر تو درود شریف کو چھوڑنا پڑے گا آپ۔ نہیں، اگر آپ کی 1 یا 2 رکعتیں رہ گئی ہیں تو امام جب سلام پھیرے تو فوراً آپ کھڑے نہ ہوں، کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں امام سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرتے ہیں۔ اگر امام سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کریں تو جن کی 1-2 رکعتیں رہ گئی ہیں انہیں مسبوق کہا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں پر بھی سجدہ سہو لازم ہوتا ہے امام کے ساتھ۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب پہلا سلام امام پھیرے آپ کھڑے نہ ہو، جب امام دوسرا سلام پھیرے پھر آپ کھڑے ہوں۔ لیکن اگر پہلا سلام امام نے پھیرا اور آپ کھڑے ہو گئے تو بھی نماز ہو جائے گی آپ کی۔ اگر امام رکوع میں ہو اور آپ آئے اور آپ ابھی رکوع میں گئے تھے کہ امام کھڑے ہو گئے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، یعنی بشرطے کہ امام بالکل سیدھا نہ کھڑے ہو، یعنی اگر امام مکمل سیدھا کھڑے ہو گئے اور آپ اس وقت رکوع میں جا رہے ہیں تو پھر آپ کی وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ ہاں جیسے ہی آپ رکوع میں پہنچے اسی وقت امام رکوع سے تھوڑا سا اٹھ بھی چکے ہوں تو بھی آپ کا وہ رکوع شمار ہو جائے گا۔ دیکھیں کسی ریاست کے اندر جو تنظیمیں ہوتی ہیں، جہادی ہوں یا عسکری کوئی بھی تنظیمیں ہوتی ہیں، ان تنظیموں کے امیر کوئی خلیفہ نہیں کہلاتا کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت ضروری ہو، کیونکہ اگر وہ آپ کی ریاست کے خلاف ہیں تو اس کا حکم باغیوں کا ہوگا،
اور اگر وہ آپ کی ریاست کے خلاف نہیں ہے تو پھر یہ کہیں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کسی عسکری تنظیم کو کوئی ریاست چلنے دے، پھر وہ ریاست کے تحت ہوتے ہیں. تو وہ جو تنظیموں کے جو امیر ہوتے ہیں وہ بھی کسی کے ماتحت ہوتے ہیں اصل میں. تو لہٰذا ان کو خلیفہ کہنا تو ویسے ہی غلط ہے، اور ان کے ہاتھ پہ بیعت ہونے کو فرض واجب قرار دینا یہ غلط ہے. کیونکہ اصل تو گورنمنٹ ہوتی ہے نا، جو ملک کا بادشاہ ہے، ملک کا صدر ہے یا ملک کا وزیر اعظم ہے، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، اصل تو وہ ہے جس کی اطاعت کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. نیچے جتنی مرضی تنظیمیں ہوں، ان کے امیروں کی حیثیت جب تک ہے جب تک اوپر کے لوگوں نے ان کو باقی رکھا ہوا ہے. یا اگر ریاست سے ہٹ کے کوئی ملک سے باہر کوئی تنظیم ہے تو پھر اس تنظیم کو دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کوئی باقاعدہ ٹکڑا ہے جس پر اس کی حکومت ہے. کیونکہ خلیفہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کسی تنظیم کا امیر یا کوئی بھی عسکری تنظیم، اس کے امیر کو خلیفہ نہیں کہا جاتا. خلیفہ کا مطلب جس کے پاس باقاعدہ گورنمنٹ ہو، حکومت ہو، اور ایک علاقے پر اس کا حکم چلتا ہو، جو وہ آرڈر دے تو وہ نافذ ہوتا ہو اس علاقے پر. تو اس کے لیے ایریا کا ہونا ضروری ہے، علاقے کا ہونا ضروری ہے. ایسے جو ملکوں میں، مختلف ملکوں میں تنظیمیں ہیں، عسکری تنظیمیں، ان کی حیثیت امیر المومنین کے یا خلیفہ کی کسی بھی صورت میں نہیں ہے، اور ان کے ہاتھ پہ بیعت ہونے کو بھی لازم قرار دینا یہ بھی جہالت کی بات ہے. یہ بات کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو دین تھا وہ تحریف شدہ ہے، تو پھر اللہ نے ان کو بغیر باپ کے کیوں پیدا کیا؟ یعنی اتنا اللہ نے ان کو عزت اور معجزات کیوں دیے کہ اللہ نے ان کو اگر ناکام ہی کرنا تھا؟ تو بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناکام نہیں ہوئے. ناکام وہ ہوئے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جنہوں نے حقیقی معنوں میں فالو نہیں کیا. ہم کبھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کو ناکام نہیں کہتے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس بات کا تذکرہ ہے کہ انبیاء کو فالو کرنے والے کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے. حضرت عیسیٰ کو جن لوگوں نے حقیقی معنوں میں فالو کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. قرآن میں ہمیں ملتا ہے، اور یہ بات تو اب تورات اور انجیل سے بھی ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت پھیلائی تھی. تو اسلام جب دنیا میں آیا ہے تو حقیقت میں اس نے حضرت عیسیٰ ہی کی تعلیمات کو زندہ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور وہ مسلمانوں کے نبی بن کر آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پوری دنیا پہ غالب کریں گے. یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر مسلمانوں کو پروٹوکول کیوں دیں گے اور اسلام کو دنیا میں نافذ کیوں کریں گے؟ اس لیے کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کو اپنا مذہب سمجھیں گے. حضرت عیسیٰ یہ بات جانتے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ کو حقیقت میں فالو کرنے والے مسلمان ہیں، عیسائی نہیں ہیں. عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو فالو کرتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ حضرت عیسیٰ کو فالو نہیں کرتے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دی ہیں جو آج تک انجیل میں موجود ہیں. تو عیسائی ان بشارتوں میں حضرت عیسیٰ کو فالو کیوں نہیں کر رہے؟ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ بشارتوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے، تو پھر کون مراد ہے؟ وہ کون ہے جس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیشگوئی کی تھی؟ وہ کہاں ہے وہ شخص جس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ وہ آئیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقیناً کامیاب ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو فالو کرنے والے آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو مسلم کہا جاتا ہے. چند اپنے آپ دعوے کی حد تک حضرت عیسیٰ کے فالوورز میں سے ہیں، حقیقت میں وہ حضرت عیسیٰ کے فالوورز نہیں ہیں. اور تورات میں یقیناً تحریف ہوئی ہے، لیکن پوری تورات محرف نہیں ہے. تورات کی جو اصل تعلیمات تھیں وہ قرآن کی شکل میں اللہ نے اس امت کو دے دی ہیں. تو اسی وجہ سے قرآن بار بار کیا کہتا ہے کہ تورات اور انجیل میں فرق نہیں ہے، قرآن اور انجیل میں فرق نہیں ہے، اسلام اور پچھلے پیغمبروں کی تعلیمات میں فرق نہیں ہے. فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان کہتے ہیں ہم کسی پیغمبر کی تعلیم میں فرق نہیں کرتے. تو کیا مطلب؟ بیسک تعلیم جو اسلام کی ہیں وہی تعلیم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی. ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تعلیم جب لے کر آئے دنیا میں، جو تعلیم لے کر آئے تھے، اس تعلیم کو ماننے والوں نے ابتدا میں تو اس تعلیم کو فالو کیا ہے. جب اس تعلیم کو چلنے والوں نے یعنی اس تعلیم پہ چلنے کا دعویٰ کرنے والوں نے ان تعلیمات میں تحریف شروع کر دی یا ان تعلیمات سے کنارہ کشی شروع کر دی، تو اللہ نے ان تعلیمات کو زندہ کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلیمات کو زندہ کیا. اور زمانے کے لحاظ سے یقیناً احکام میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے، وہ تو ہر پیغمبر نے پچھلے پیغمبروں کی تعلیمات میں کچھ یعنی جو فروعی احکامات ہیں ان میں تبدیلی کی ہے. اور جب قرب قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کمزور ہو جائے گا
تو قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دین کو زندہ کرنے کے لیے آسمان سے نازل ہوں گے. تو حضرت عیسیٰ اسی وجہ سے اسلام کی ترویج اور اشاعت کریں گے کہ وہ اسلام کو اپنا مذہب سمجھتے ہوں گے, وہ اسلام کو دوسروں کا یا غیروں کا مذہب نہیں سمجھتے ہوں گے. انجیل سے بھی یہ بات ثابت ہے, جس کو عیسائی بھی مانتے ہیں, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی علامات میں سے یہ تھا, آج بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت تھی ان کی علامات میں سے یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا جائے گا. یہ بات عیسائی بھی مانتے ہیں, اور تبھی عیسائی حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ زندہ مانتے ہیں. تو جب یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھیں گے, تو اس سے متبادر یہی ہوتا ہے کہ بغیر موت کے اٹھیں گے. جیسے کسی کو کہا جائے نا کہ فلاں پر موت نہیں آئے گی بلکہ وہ تو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا جائے گا, تو اس سے پہلے سے یہ بات ثابت تھی. گویا عیسائی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمانوں پہ اٹھائے جائیں گے. تو یہ جب لفظ بولا جاتا ہے نا فلاں کو زندہ اٹھایا جائے گا, اس کا مطلب ہے اس پر موت نہیں آئے گی, وہ موت کے عمل سے نہیں گزرے گا. تو عیسائیوں نے کیا کیا کہ انجیل کی جو یہ عبارت ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, تورات کی یہ عبارت جس میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پہ زندہ اٹھائے جائیں گے, جو ان کی اپنی تعلیمات ہیں, اس میں تحریف کی اور یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ پر موت واقع ہوئی, وہ کفارے کے طور پر سب کے گناہ معاف کروانے کے لیے سولی پہ لٹکے, پھر ان کی موت واقع ہوئی تو قبر میں 3 دن قبر میں رہنے کے بعد زندہ آسمانوں پہ اٹھ گئے. تو یہ جو تکلف آپ نے کیا ہے, یہ تکلف تورات اور انجیل کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے. قرآن اس تکلف کی نفی کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی پہ لٹکایا, لیکن معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا, ان کی شکل کا کوئی آدمی تھا جو لٹکا دیا گیا. تو قرآن کی جو تعلیم ہے وہ تورات کی تعلیم کے زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے, ابتدائی دنوں میں عیسائیوں پر معاملہ مشتبہ ممکن ہے کہ رہ گیا ہو, یعنی یہ بات ممکن ہے کہ وہ پہچاننے میں ان کو کنفیوز ہو رہے ہوں کہ حضرت عیسیٰ کو لٹکایا ہے یا ان کے مشابہ شخص کو لٹکایا ہے. لیکن اگر وہ تورات ہی کی تعلیم پہ غور کریں گے تو پھر ان کو یہ یقین آ جائے گا کہ یعنی مشاہدہ اور تورات آپس میں ٹکرا رہی ہیں. مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو لٹکایا گیا ہے, اور تورات یہ کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو زندہ آسمانوں پہ جانا تھا. تو جب یہ یعنی اختلاف ہوا ہے تو پھر قرآن نے اس اختلاف کو حل کیا, اور قرآن نے کہا کہ اس میں صحیح بات یہ ہے کہ وہ عیسیٰ نہیں تھے بلکہ ان کی شکل کے کوئی دوسرے آدمی تھے. تو اس لیے عیسائیوں کو ضد اور ہٹ دھرمی چھوڑ کے قرآن کی بات کو فالو کرنا چاہیے, کیونکہ قرآن اس موقع پر وہی بات کر رہا ہے جو عیسائیت کا بنیادی عقیدہ ہے, اور عیسائی وہ بات کر رہے ہیں جو انہوں نے مشاہدے پر, یعنی جو جس علم کی بنیاد مشاہدے پر ہے, اور ظاہر ہے مشاہدے میں معاملہ مشتبہ ہو سکتا ہے. تبھی تو قرآن یہ تو نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے عیسیٰ کو نہیں لٹکایا, یعنی نہ عیسیٰ کو لٹکایا نہ عیسیٰ کی شکل کے کسی آدمی کو لٹکایا. قرآن تو کہہ رہے ہیں معاملہ مشتبہ کیا گیا ان کے اوپر, کنفیوژن میں ڈالا گیا ان کو, تبھی تو یہ کنفیوز تھے, تو وہ یہی وجہ سے ان میں اختلاف پیدا ہو گیا. تو اس لیے یہ بات کرنا کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے اور قرآن کو کم پتہ ہے, یہ بات غلط ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے لیکن آپ وہ چیز بیان کر رہے ہیں جو آپ کی آنکھوں نے دیکھی ہے. جو آپ کی تورات کہہ رہی ہے آپ اس کو پس پش ڈال رہے ہیں, کیونکہ یہ بڑا تکلف ہے کہ آپ فرض کریں کہ لٹکایا گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور پھر وہ قبر میں جانے کے بعد 3 دن کے بعد زندہ ہو کے آسمانوں کی طرف گئے ہیں. تو یہ بات غلط ہے, اور یہ غلطی عیسائیوں نے اس لیے کی ہے کہ ان کے پورے مذہب کی بنیاد گناہ کو حلال قرار دے رہا ہے. وہ اس طرح کہ یہ جب آپ نے کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ پہلے سے ادا کر کے دنیا سے چلے گئے ہیں, تو یہ سارا فلسفہ آپ کا ضائع ہو جائے گا اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مقتول نہیں مانتے. تو وہ پھر جو پادریوں کی جو ایک دکانیں چل رہی ہیں کہ آپ آئیں اور وہ پیسے دے کے گناہ معاف کروا لیں, جو ان کا پورا ایک سیٹ اپ چلتا آ رہا ہے نا, وہ سارا سیٹ اپ غلط ہو جائے گا. میرا عیسائیوں سے سوال یہ کہ خود یہ کانسیپٹ کتنا غلط ہے. دنیا کا کوئی بھی دنیا کی سمجھدار قوم کیا اس کانسیپٹ کو لے سکتی ہے کہ آپ یہ فرض کر لیں کہ ایک پیغمبر نے سولی پہ لٹک کے ساری امت کی طرف سے کفارہ ادا کر لیا اور اب امت کے لیے گناہ حلال ہو گیا. یعنی اس کا تو یہی مطلب ہوگا نا کہ آپ کے سارے گناہوں کی سزا تو وہ کاٹ کے چلے گئے ہیں, اور اب جناب آپ کیا کر رہے ہیں کہ اب آپ گناہ کرتے رہیں. تبھی عیسائیوں میں گناہوں کا ریشو دوسری قوموں سے زیادہ ہے. ان کے ہاں محارم رشتہ داروں سے بھی زنا ہے, بڑے بڑے جرائم ہیں, بڑے بڑے کبائر ہیں جن کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے, اور اس کی بیس یہی ہے کہ ان کے ہاں توبہ کا طریقہ بہت آسان ہے. اور یہ فرض کر لیا گیا کہ سارے عیسائی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام
تو یہ فلسفہ اتنا غلط ہے کہ اس فلسفے کے لیے جو بھی اسٹوری ہوگی اس اسٹوری کو کوئی بھی عقل مند آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سچی اسٹوری ہے، اس کو یہی کہا گیا گڑی ہوئی اسٹوری ہے، کیونکہ جس اسٹوری پر آپ جو عمارت کھڑی کر رہے ہیں وہ عمارت غلط ہے، تو وہ اسٹوری کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو قرآن نے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے ان کی اسٹوری کو ہی غلط قرار دے دیا۔ اور مزید جو اس پر اعتراضات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم یہ آپ کے مشاہدے کو صحیح مان لیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بڑوں نے دیکھا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی کو لٹکایا گیا، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ صلیب جو دی گئی عیسیٰ کے مشابہ کسی شخص کو دی گئی، تو قرآن کی بات آپ کے حساب سے بھی، آپ کے عقیدے سے بھی زیادہ میچ کر رہی ہے۔ عیسائی یہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، ان کو الہ بھی مانتے ہیں، تو کیا الہ سولی پہ لٹک سکتا ہے؟ یعنی ایک طرف آپ ان کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، ایک طرف آپ ان کو خدا مان رہے ہیں، ایک طرف آپ ان کو مشکل کشا حاجت روا مان رہے ہیں، اور ایک طرف آپ ان کو یہ بھی مان رہے ہیں کہ وہ سولی پہ لٹک گئے، تو انہوں نے اپنی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اپنے آپ کو بچایا کیوں نہیں؟ تو جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے سولی پہ لٹکنے سے، وہ آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو اس لیے جب بھی کوئی غلط بات کی جاتی ہے نا، تو جیسے مشہور ہے نا، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو ایک برا عقیدہ جب آپ گڑھتے ہیں تو اس برے عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے اور بہت ساری بری چیزوں کو، غلط چیزوں کو آپ کو فرض کرنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا تنکحوا المشرکات، مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو، حتیٰ یؤمنن، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ تو اس میں اصل اصول اور ضابطہ بیان کر دیا کہ جو بھی شرک کرے گا اس سے مسلمان کا نکاح جائز نہیں ہے، اور اس سے مستثنیٰ اللہ نے کیا اہل کتاب کو۔ تو اہل کتاب لغت کے اعتبار سے اہل کتاب نہیں، کیونکہ لغت کے لحاظ سے اہل کتاب اسے کہا جائے گا جس کے پاس کتاب ہو، تو اس تو مسلمان کے پاس بھی کتاب ہے۔ تو یہاں یہ ٹرم ہے کہ اصطلاح ہے، اہل کتاب کا اطلاق قرآن مجید کی اصطلاح میں یہودی اور عیسائیوں پر ہوتا ہے، عام مشرکین پر اہل کتاب کا اطلاق نہیں ہوتا، گو کہ ان کے پاس کتاب ہی کیوں نہ ہو۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ ہندو، مجوسی، یہ جو لوگ ہیں جو بھی بت پرست ہیں، ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اہل کتاب کے مفہوم میں داخل نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں اصطلاحات میں کسی چیز کے لغوی معنی نہیں دیکھے جاتے، یعنی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لغت کے اعتبار سے، جیسے صلاۃ ایک اصطلاح ہے، نماز کو کہا جاتا ہے، حالانکہ صلاۃ کے لغوی معنی دعا کے ہیں، تو ایک ٹرم بن چکی ہے نا۔ قرآن میں جہاں اقیم الصلاۃ کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد نماز ہوگی، دعا نہیں ہوگی۔ تو ایسے ہی قرآن میں جہاں اہل کتاب کا لفظ آتا ہے تو قرآن کی ایک ٹرم ہے، کہ اصطلاح ہے کہ قرآن یہودی کو اور عیسائی کو اہل کتاب کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک ٹرم ہے، کہ اصطلاح ہے، آپ قرآن کی اصطلاح کو وہاں سے اٹھا کے کسی اور جگہ نہیں فٹ کر سکتے کہ بھئی فلاں کے پاس بھی چونکہ کتاب ہے تو ہم اس کو بھی اہل کتاب کہیں، آپ نہیں کہہ سکتے۔ یہ ٹرم جو اصطلاحات ہوتی ہیں نا، اس میں لغوی معنی نہیں دیکھے جاتے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو صاحب اصطلاح ہے وہ اس اصطلاح کو کس معنی میں استعمال کر رہا ہے۔ یہ جب ہے جب ہندوؤں کو اہل کتاب مان لیا جائے، یعنی یہ فرض کیا جائے کہ ان کے پاس جو کتاب ہے وہ واقعی آسمانی کتاب ہے، لیکن اس پر بھی کوئی یقینی دلیل نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ تحریف ہو اور ان کے پہلے لوگوں نے ادھر ادھر سے سن کے پیش گوئیاں اپنی کتاب میں لکھ دی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ جو ان کی جو کتاب ہے اس کے بھی آسمانی ہونے کا یقین تو نہیں ہے، جبکہ انجیل اور تورات کے تو آسمانی ہونے کا یقین ہے۔ یہود توحید پرست ہیں، یہ بات درست ہے کہ یہودیوں کے جو پہلے ایک فرقہ تھا جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا، آج کل کے یہودی نہیں کہتے، تو ٹھیک ہے، یہ اگر وہ شرک نہیں کر رہے اللہ کی ذات کے ساتھ تو وہ توحید پرست کہلائیں گے، مگر ہر موحد جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودیا کان او نصرانیا ثم لم یؤمن بالذی ارسلت به الا دخل النار، میری امت کا کوئی بھی یہودی یا عیسائی میرے بارے میں سنے اور پھر تحقیق کر کے مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ تو توحید کے ساتھ رسالت پر ایمان بھی ضروری ہے۔ اور یہ جو آپ نے کہا سکھوں میں بھی بہت سے توحید پرست ہوتے ہیں، ان کی اصل تعلیمات توحید والی ہیں، تو اس کے باوجود وہ اہل کتاب میں شامل نہیں ہیں اور ان کی عورتوں سے نکاح حلال نہیں ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ نکاح کے حلال ہونے کے لیے توحید یا شرک کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ نکاح کی حلت اور حرمت اس پر ہے کہ وہ اہل کتاب میں ہے یا نہیں ہے۔ مسلم ہو یا اہل کتاب ہو تو نکاح حلال ہوگا، خواہ مشرک ہو یا نہ ہو، اور اگر مسلم بھی نہ ہو اور اہل کتاب بھی نہ ہو تو پھر نکاح حلال نہیں ہوگا، چاہے وہ توحید پرستی کیوں نہ ہو۔ نہیں، نابالغ بچے سے اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس پہ قصاص نہیں ہے لیکن دیت ہے، کیونکہ حقوق العباد میں جو ہے نا اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ حکام کے مکلف ہیں یا نہیں،
حقوق اللہ میں تو دیکھا جاتا ہے کہ آپ احکام کے مکلف ہیں، جیسے نماز حقوق اللہ ہے، روزہ اللہ کا حق ہے، تو اس میں جب تک آپ نابالغ ہیں تو آپ اس کے مکلف نہیں ہیں۔ لیکن جو حقوق العباد ہیں، مثال کے طور پر ایک بچے نے کسی کی جیب سے بٹوا چرا لیا، پیسے چرا لیے، ہے تو وہ بچہ، تو پیسے تو واپس کیے جائیں گے۔ اس بچے کے پاس اگر اس کے پاس جائیداد ہے، پراپرٹی ہے جو اس کے باپ سے ملی تھی، تو اس میں سے اس کا حق دیا جائے گا۔ تو حقوق العباد میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ پاگل ہیں، مجنون ہیں، دیوانے ہیں، نشے میں ہیں، غصے میں تھے یا نابالغ ہیں۔ حقوق العباد کو بہرحال اس کی تلافی کی جاتی ہے۔ تو نابالغ بچہ اگر غلطی سے کسی کو قتل کر دے تو دیت جو ہے نا اس بچے کے اور اس کے جو لواحق وارثین ہیں اس کے مال میں سے دیت بہرحال مقتول کے ورثہ کو دی جائے گی۔ جس نے اس کو قتل کروایا اگر اس نے مجبور کیا اس بچے کو تو پھر اس سے قصاص لیا جائے گا۔